بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی خلا کے حوالے سے بات کریں گے کہ خلا کیا ہے اور شریعت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں اس کا بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ثابت بن قیس کی زوجہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ثابت بن قیس کے اخلاق و دین کی نسبت مجھے کچھ کلام نہیں، یعنی ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں، وہ دیندار بھی ہیں، مگر اسلام میں کفران نعمت کو میں پسند نہیں کرتی۔ ان کے اس جملے کا معنی یہ تھا، مقصد یہ تھا، بتانا یہ چاہ رہی تھی، یعنی وہ ظاہری طور پر خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے میری طبیعت ان کی طرف مائل نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کا باغ، یعنی جو تمہیں مہر کی صورت میں دیا ہے، واپس کر دو گی؟ عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا کہ باغ لے لو اور طلاق دے دو۔ تو یہ حدیث خلا کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ یہاں سے خلا کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک طلاق ہوتی ہے اور ایک خلا ہوتی ہے۔ طلاق یہ مرد دیتا ہے اور خلا کا مطالبہ یہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر مرد بیوی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، اس کو اپنانا نہیں چاہتا، اس کو ساتھ رکھنا نہیں چاہتا، اس رشتے ازدواج کو قائم نہیں رکھنا چاہتا، تو وہ طلاق دے دیتا ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ تفریق ہو جائے، رشتے ازدواج وہ ختم ہو جائے اور نکاح زائل ہو جائے، تو پھر عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو طلاق مرد کی طرف سے اور خلا عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔ خلا اور طلاق میں جو فرق ہے بنیادی، وہ یہ ہے، طلاق مرد دیتا ہے، اس میں عورت کا اس طلاق کو قبول کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ عورت قبول کرے یا نہ کرے، اگر مرد طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن خلا میں یہ ہے کہ اگر عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو جب تک مرد اس مطالبے کو قبول نہیں کرتا، جب تک وہ اس پر رضامند نہیں ہوتا، تب تک خلا واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی فقط عورت کے مطالبے سے یا تیسرا کوئی شخص آ کر، ہمارے ہاں جو عدالتی خلا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا، اس میں مرد کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے۔ اب خلا کی تعریف کی طرف آتے ہیں کہ خلا کیا ہے۔ خلا کی تعریف فقہ کی کتابوں میں یوں بیان کی گئی ہے کہ مال کے بدلے میں نکاح کو ختم کرنا یہ خلا کہلاتا ہے۔ مال کے بدلے جو نکاح زائل ہوتا ہے، اس سے خلا کہا جاتا ہے۔ اور خلا کا حکم یہ ہے کہ خلا جب ہوتی ہے تو اس سے طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین کرام، جس طرح میں نے عرض کی، بتایا کہ خلا کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے اور مرد راضی ہو جائے تو خلا ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ خلا جب عورت مطالبہ کرتی ہے تو اس کا ایک بدلہ بھی ہوتا ہے، جس سے
بدل خلا فقہ کی کتابوں میں اس کی یہ اصطلاح بیان کی گئی ہے، اس سے بدل خلا کی اصطلاح کہا جاتا ہے۔ جب عورت مطالبہ کرتی ہے خلا کا تو اس میں اس کے لیے بدلہ بھی دینا پڑتا ہے۔ وہ بدلہ کیا ہے؟ وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز وہ مہر ہے کہ جو عورت کو مرد نے دے دیا تھا، اگر عورت خلا چاہتی ہے تو وہ پھر مہر جو اس نے لیا تھا وہ واپس کر دیتی ہے اور شوہر خلا دے دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو حق مہر شوہر پر واجب تھا ادا کرنا، عورت معاف کر دیتی ہے تو بدلے میں شوہر کیا کر دیتا ہے؟ خلا پر رضامندی کا اظہار کر لیتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کے لیے نیا مال مقرر کیا جائے۔ اب اس کو عام فہم کر کے بتایا جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب عورت مطالبہ کرتی ہے خلا کا تو مرد راضی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ میں تب راضی ہوں گا کہ جب جو حق مہر میں نے دینا اسے معاف کر دے، یا اتنا مال مجھے دے دے تو میں بدلے میں خلا دے دیتا ہوں۔ تو اس حوالے سے شریعت یہ ہمیں بتاتی ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہے اور عورت مرد کی زیادتی کی وجہ خلا طلب کرتی ہے تو اب مرد کے لیے عورت سے کسی بھی حوالے سے کوئی مال لے لینا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ لیکن اگر عورت کی طرف سے زیادتی ہے اور وہ خلا بھی مانگ رہی ہے تو مرد کے لیے پھر درست ہے کہ وہ اس خلا کے بدلے مال لے لے، چاہے وہ حق مہر جو دیا ہے وہ واپس لے لے یا جو دینا ہے اسے ساقط کروا دے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے، مرد اس مطالبے کے لیے شرط رکھتا ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ مہر کو چھوڑ دیا جائے یا جو مہر دیا ہے اسے واپس کیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ درست ہے اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس بات سے کہ خلا عورت کی طرف سے اس کا مطالبہ ہوتا ہے، مرد اس پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کا رضامندی کا اظہار کرنا یہ ضروری ہے۔ اس بات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اس شرط سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، جو آج کل جو عدالتی خلا ہو رہا ہے، جس عورت کا دل چاہے وہ عدالت میں چلی جاتی ہے، خلا کا کیس دائر کر لیتی ہے اور کورٹ اس کے لیے نوٹس بھیج دیتی ہے، 3 نوٹس بھیج دیتی ہے۔ اگر کوئی جواب نہیں آتا ہے تو جج جو ہے وہ خلا کی ڈگری جاری کر دیتا ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ عدالتی خلا وہ خلا واقع نہیں ہوتا، یہ شریعت کے قوانین سے جو آج کل جو عدالتی خلا ہے، عدالتی جو خلا کی ڈگری جاری کی جاتی ہے، یہ شریعت کے بنیادی احکام سے یہ چیز ٹکراتی ہے۔ یاد رہے کہ اگر عدالت نے خلا کی ڈگری جاری کر دی اور مرد نے اس پر رضامندی کا اظہار نہ کیا، یہ خلا نہیں ہے، بلکہ وہ عورت بدستور اپنے شوہر کے نکاح میں موجود ہے۔ یہ کسی جج کو، کسی قاضی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مرد اور عورت کے نکاح کو ختم کر لے۔ جس طرح نکاح مرد اور عورت کی رضامندی سے ہوتا ہے، اسی طرح خلا بھی مرد اور عورت کی رضامندی کے ساتھ ہوگا۔ یک طرفہ عدالت خلا کی ڈگری جاری نہیں کر سکتی۔ ہاں، ایک صورت ہے جس سے فسخ نکاح کہا جاتا ہے، وہ قاضی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے خاص شرائط ہیں، اس کے لیے ایک بنیادی شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط پائی جائیں تو پھر قاضی یک طرفہ جو ہے نکاح کو ختم کر سکتا ہے، جسے فسخ نکاح کہا جاتا ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ شوہر پاگل ہو، اس کی عقل چلی جائے،
یا وہ نان نفقہ دے ہی نہیں رہا سرے سے، یا وہ نامرد ہے، حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، یا وہ لاپتہ ہو گیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہاں چلا گیا ہے، اگر یہ چار شرائط پائی جائیں، چار شرائط میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے، تب قاضی فسخ نکاح کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں قاضی کو فسخ نکاح کا خلا کی ڈگری جاری کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور یہ جو حق حاصل نہیں ہے، اس کی دلیل حدیث ہے، جو حدیث میں نے پہلے بیان کی، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اس لیے کہ اگر قاضی کو اختیار ہوتا، یک طرفہ وہ خلا کی ڈگری جاری کر دیتا، تو جب ثابت بن قیس کی زوجہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یک طرفہ فیصلہ فرما دیتے۔ آپ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ ثابت بن قیس کو بلا لیا، بلا کر ان سے فرمایا کہ جو مہر میں جو باغ دیا تھا وہ واپس لے لو اور طلاق دے دو۔ تو امام الانبیاء کا ثابت بن قیس کو بلانا اور پھر فیصلہ کر دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ خلا کی ڈگری یک طرفہ قاضی جج جاری نہیں کر سکتا ہے جب تک شوہر اس پر رضامندی کا اظہار نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔